ترجمہ: یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا نہ داخل ہو تم، بیوتن گھر میں، غیر بیوتکم اپنے گھر کے علاوہ، حتی یہاں تک کہ تستأنسوا تم اجازت طلب کر لو، وتسلموا اور سلام کرو، علی اہلہا ان کے گھر والوں پر، ذالکم یہ، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فإن لم تجدوا پس اگر نہ پاؤ تم، فیہا احدا اس گھر میں کسی کو، فلا تدخلوہا پس نہ داخل ہونا اس میں، حتی یؤذن لکم یہاں تک کہ اجازت دی جائے تمہیں۔ وإن قیل لکم ارجعوا اور اگر کہا جائے تمہیں لوٹ جاؤ، فرجعوا پس لوٹ جاؤ، ہوا ازکی لکم یہ پاکیزگی ہے تمہارے لیے، واللہ اور اللہ بما تعملون علیم جو تم عمل کرتے ہو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے گھروں میں داخل ہونے کے آداب بتلائے ہیں۔ گھر کو کہتے ہیں بیت، بیوت سے بیت، بیت واحد ہے، بیوت جمع ہے، کئی گھر۔ گھر کا مقصد کیا ہے، گھر میں رہنے کا غرض اور مصلحت کیا ہے گھر کی، اس کو قرآن پاک نے دوسری جگہ 14ویں سپارے میں بتلایا کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، تمہیں گھر اس لیے چاہیے تاکہ تم اپنے گھروں میں آزادی سے رہ سکو اور اس میں آرام اور سکون کر سکو، اس لیے ہم نے تمہیں گھر عطا فرمائے۔ اب گھر چاہے اپنا ہو چاہے کرائے کا ہو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے چار دیواری چھت جیسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اور جو گھر کا اصل مقصد ہے وہ مقصد ہم حاصل کر لیں گے کہ ہم ایک تو آزادی سے رہ سکیں گے اپنی چار دیواری اور چھت میں، اور دوسرا جو ہے آرام اور سکون کی زندگی گزار سکیں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے پہلا حکم یہ دیا کہ تم نے اجازت طلب کرنی ہے۔ اجازت طلب کیوں کرنی ہے؟ اس کی مصلحتیں بتائی ہیں کہ اس کے اندر تمہارے فائدے ہیں۔ مثلا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا گھر اس لیے بنایا تھا تاکہ یہ آزادی سے رہ سکے اور آرام اور سکون کی زندگی گزار سکے، اور دوسرے کسی شخص کی مداخلت کے بغیر ضرورت کے مطابق سکون سے رہ سکے۔ اور اگر کوئی آدمی بغیر اجازت اندر آ جاتا ہے، کھلے عام شارع عام بنائی ہوئی ہے، جیسے مسجد ہے ایسے شارع عام بنا رکھا ہے گھر کو، جس کا دل چاہتا ہے بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں جو اصل مقصد تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، جو آزادی اور سکون کے سے رہنے والا، اور ڈر ہوگا کوئی آ نہ جائے، کوئی آ نہ جائے، ہر وقت یہ ٹینشن، ڈر کوئی آ نہ جائے۔ تو وہ جو آرام اور سکون سے رہنے کا مقصد ہے اور آزادی سے رہنے کا، وہ فوت ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا پہلی مسئلہ یہ ہے اجازت کی کہ تم جو ہے آزادی اور آرام اور سکون کے ساتھ رہ سکو۔ دوسری مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک مہذب طریقے سے اور عقلی سلیم الفطرت طریقے سے کسی کے گھر میں جائیں گے تو عقل بھی یہی کہتی ہے کہ پہلے جا کر اجازت لے لیں کہ اندر آنے کی اجازت ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ اگر بغیر منہ اٹھائے ہوئے یہ اندر چلا گیا ہے تو اس کو تکلیف بھی ہوگی کہ یار یہ بتا کے نہیں آیا، ایسے ہی آ گیا ہے۔ ہم کسی ایسی حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو اس کو دکھانا مناسب نہیں تھا وہ حالت، تو ایسے ہی منہ اٹھا کے آ گیا، تو وہ اگلا جو مخاطب ہے جس کے پاس آپ گئے ہیں وہ بھی آپ کی بات کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ ایک مہذب طریقے سے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، جو یہ طریقہ بتلایا اس طریقے پر چلتے ہیں، تو مخاطب کا دل بھی خوش ہوگا کہ ماشاءاللہ سمجھدار انسان ہے، پوچھ کر اور اجازت لے کر دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آیا ہے۔
منہ اٹھا کر اندر نہیں آیا۔ یہ دوسری مصلحت ہے۔ تیسری مصلحت یہ ہے، بسا اوقات انسان گھر میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جو کسی اور کو دکھانا پسند نہیں کرتا، کوئی بھی ایسا کام جو اس نے کسی کو نہ دکھانا ہو وہ اکثر اپنے گھر میں کرتا ہے چھپ کر کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور اگر یہ بغیر اجازت کے اندر چلا جاتا ہے تو ایک تو اس کو گناہ ملے گا کہ اس نے اس کے جو پوشیدہ راز وہ رکھنا چاہتا تھا اس کو زبردستی اس نے معلوم کر لیا، ایک اس چیز کا گناہ ملے گا کہ وہ مالک گھر تو پوشیدہ اس کام کو کرنا چاہتا تھا لیکن یہ بغیر اجازت کے گیا، گویا یہ ایسے ہو گیا کہ اس نے زبردستی اس کا پوشیدہ راز معلوم کر لیا۔ جیسے کہتے ہیں کہ کسی دو آدمیوں کے درمیان نہ بیٹھو ان کی اجازت کے بغیر، یا کہتے ہیں کہ کسی کے گھر کی کان لگا کر باتیں نہ سنو، یا موبائل پر کال کر رہے ہیں تو کسی کی کال بھی سننے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کی اپنی باتیں ہوں۔ تو یہ ایک تو گناہ اس کو ملے گا کہ اس نے زبردستی اس کا پوشیدہ راز معلوم کر لیا، اس کو گناہ مل گیا، ایذا پہنچائی ہے، تکلیف۔ اور تیسرا، جو اس کا مقصد تھا کہ میں چھپ کر یہ کام کر سکوں، اس کا مقصد بھی فوت ہو گیا کہ وہ چھپ کر اب کام کر نہیں سکا۔ اس لیے فرمایا کہ تم جو ہے جب گھر میں جاؤ تو پھر پہلے اجازت طلب کر لو، کسی کے گھر میں بھی جاؤ۔ تو یہ مصلحتیں بتلائی ہیں مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت کہ یہ مصلحتیں ہیں کسی کے گھر میں اجازت لینے کی۔ اب فرمایا کہ گھر کئی طرح کے ہیں، ایک گھر وہ ہے کہ جس میں صرف شوہر اور بیوی رہتے ہیں، اس کی بیوی کے علاوہ اور کوئی فرد اس کے گھر میں رہتا نہیں ہے، تو اس کے لیے مفسرین کرام نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، پھر بھی جب گھر میں داخل ہو تو دروازہ کھٹکھٹا کر یا پاؤں کی آہٹ کر کے یا منہ کے ساتھ کوئی آواز نکال کر بتلا دے کہ میں اندر آ رہا ہوں۔ یہ واجب نہیں ہے بیوی کے گھر میں جانا، اپنا گھر جس میں صرف بیوی رہتی ہے، واجب نہیں ہے، مستحب طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے کہ جب اپنی بیوی کے گھر میں جاؤ تو وہاں پر بھی بغیر اجازت کے نہ جاؤ، دروازہ کھٹکھٹا لو یا پاؤں کی آہٹ کر لیں یا کھنگورا مار لیں کہ بیوی کو پتہ چل جائے کہ میرا شوہر آ رہا ہے۔ دنیا کے پہلے نمبر پر مفسر قرآن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود، ان کی بیوی فرماتی ہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود میرا خاوند میرے پاس میرے گھر میں بغیر اجازت کے آیا ہو۔ پہلے نمبر کے مفسر قرآن ہے، اور بیوی کیا کہتی ہیں، آج تک ہم ایسا نہیں ہوا کہ عبداللہ بغیر بتائے گھر میں آیا ہو۔ یہ ہے صحابہ کی تربیت، تو جو 100% عمل کیا۔ تو یہ بیوی کا گھر، تو بیوی کے گھر میں بھی جانے کی اجازت یا تو آہٹ کر لیں یا کھنگورا مار لیں یا دروازہ کھٹکھٹا لیں تاکہ بیوی کو پتہ چل جائے میرا خاوند آ رہا ہے۔ یہ اس کے لیے۔ دوسرا گھر وہ ہے جس گھر میں بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے، بچے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، سارے رہتے ہیں مل جل کر۔ اس گھر میں حکم ہے کہ تم بغیر اجازت نہیں جا سکتے، وہاں پر دروازہ کھٹکھٹاؤ اور اجازت طلب کر لو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میرے گھر میں صرف میری والدہ رہتی ہے، کیا میں اجازت لے کر جایا کروں؟ آپ نے آیت مبارکہ سنائی ہے، کیا اپنی والدہ کے پاس بھی اجازت لے کے جاؤں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اپنی ماں کے پاس جانا ہے اور تجھے پتہ ہے اس گھر میں ماں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تب بھی دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت لے کر جانا۔ یا رسول اللہ میری والدہ ہے، میں ان کی ہر وقت خدمت میں رہتا ہوں، کیا پھر بھی اجازت لوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، ہر وقت ان کی خدمت میں رہتا ہے، جب بھی گھر میں جائے تو دروازہ کھٹکھٹا، اجازت لے کے جا۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا یا رسول اللہ میری ماں کے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، میری ماں ہے اور میں ہر وقت ان کی خدمت کرتا ہوں، میرے گھر میں 100 چکر لگتے ہیں، کیا پھر بھی میں اجازت لوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، پھر بھی تو اجازت لے کے جا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو اپنی ماں کو ننگا دیکھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال پوچھا، صحابی فرمانے لگے میں تو ایسا نہیں چاہتا کہ میں اپنی ماں کو ننگے ہونے کی حالت میں دیکھوں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پتہ نہیں جب تو گھر میں جائے اور تیری ماں کس حال میں بیٹھی ہو۔ تو
اس لیے کوئی ایسی حال میں بیٹھی ہو کہ جس کو بیٹے کو دیکھنا مناسب نہیں ہے اور بیٹے کو دکھانا جائز نہیں ہے، اور اگر تو بغیر اجازت کے چلا گیا تو ماں کو برہنہ دیکھ لے گا، اس لیے حکم ہے کہ دروازہ کھٹکھٹا اور اجازت لے کے اندر داخل ہو۔ یہ آداب بتلایا ہے کہ اپنے ماں اور باپ کے گھر میں جانا ہے، ایسی فیملی ہے کہ جس میں سارے رہتے ہیں تو وہاں پر بھی دروازہ کھٹکھٹا لے، کھنگورا مار لے، آہٹ کر لے یا اجازت لے لے، تاکہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ کوئی میرا ابو، میرا بھائی اندر آ رہا ہے، تو وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لے۔ بسا اوقات دوپٹہ نہیں لیا ہوتا، بسا اوقات کوئی ایسی حالت میں ہوتی ہے جو دیکھنا جائز نہیں ہے بھائی کے لیے، تو وہ اپنے آپ کو سنبھال لے۔ اس لیے قرآن کا حکم ہے پہلے اجازت لے لو، دروازہ کھٹکھٹا لو، پھر اندر داخل ہو۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے، اے ایمان والو جب بھی اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو پھر اندر داخل ہونا۔ دوسرا، یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اس سے عورتیں اپنے آپ کو پاک نہ سمجھیں کہ ہمیں اجازت نہیں ہے، ہم جیسے مرضی چاہے جس کے گھر چاہیں داخل ہو جائیں، اور عام رواج بھی یہی ہے، جس عورت کا دل چاہتا ہے وہ اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے بغیر اجازت کے، وہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے یہ حکم ہی نہیں ہے۔ جبکہ ام ایاز رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں، یہ فرماتی ہیں ہم 4 عورتیں اکثر حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر جاتی تھیں اور ہم کبھی بھی بغیر اجازت کے حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر داخل نہیں ہوئیں۔ تو اس واقعے سے پتہ چلا عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ باقی احادیث میں بھی ہے کہ جس طرح مردوں کو حکم ہے بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا، ایسے عورت کو بھی حکم ہے کہ جب گھر میں جائے یا اپنے گھر میں جائے تو دروازہ کھٹکھٹا لے، تاکہ مرد بھی ایسی حالت میں نہ بیٹھا ہو کہ عورت دیکھ لے، کہ جو عورت کے لیے جائز نہیں تھا۔ بھائی بسا اوقات ایسی حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بہنوں کے لیے دیکھنا جائز نہیں، ماں کے لیے، تو جب وہ گھر میں داخل ہوں تو دروازہ کھٹکھٹائیں، کھنگورا ماریں یا پاؤں کی آہٹ زور سے کریں کہ ان تک آواز پہنچ جائیں، وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ یہ عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حکم ہے جیسے مردوں کے لیے حکم ہے۔ تیسرا فرمایا جب تم کسی کے گھر میں گئے تو اس میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے ایک تو اجازت طلب کرنی ہے، دوسرا سلام بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ 30 نیکیاں بھی ملیں گی، اور سلام کرنے سے پہلے تم اجازت طلب کرو گے۔ اب بعض مفسرین کرام نے فرمایا پہلے سلام کرنا ہے یا پہلے اجازت طلب کرنی ہے۔ اس میں دونوں طرح کے طریقے احادیث میں مذکور ہیں اور دونوں طرح کے واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ پہلے سلام کیا پھر اجازت طلب کی، اور یہ بھی ثابت ہے کہ پہلے اجازت طلب کی پھر سلام کیا۔ اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے پہلے دروازہ کھٹکھٹا لے، اگر کوئی نظر آیا تو پہلے سلام کر لے پھر اجازت طلب کرے۔ مثلا کوئی نظر آ گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ اگر کوئی نظر نہیں آیا تو پہلے دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت طلب کر لیں، جب کوئی نظر آئے پھر جو ہے اس کے بعد سلام کر لیا جائے، یہ طریقہ ہے۔ تیسرا فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ دروازہ کھٹکھٹاؤ تو اندر سے آواز آتی ہے کون؟ تو جواب میں یہ نہیں کہنا میں، یہ کوئی جواب نہیں ہے، یہ کوئی جواب نہیں ہے، اس سے اصل مقصد نہیں پورا ہوا۔ آپ اپنا نام بتلائیں کہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، وقاص ہے جو بیٹا ہوں محمد انور کا، تو میں آیا ہوں آپ سے اندر آنے کی اجازت مانگتا ہوں، اجازت ہے، یہ نام پیش کریں۔ کیوں؟ اس کا بھی واقعہ حدیث پاک میں مذکور ہے کہ بصرہ میں کچھ لوگ گئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون؟ آگے سے صحابہ تھے، انہوں نے فرمایا انا، میں۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے جاننے والوں میں، میرے دوستوں میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا نام انا ہو۔ پھر باہر آئے اور فرمایا تمہیں ایک حدیث سناؤ؟ فرمایا سناؤ۔ فرمایا میں نے خود حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ، یہ حضرت جابر وہی ہیں جنہوں نے غزوہ خندق کے موقع پر 1400 صحابہ کی دعوت کی تھی کہ 6 ماہ کا بکری کا بچہ 1400 صحابہ کو کافی ہو گیا تھا، بلکہ بچ بھی گیا تھا۔ یہ وہی صحابی ہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر گئے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کون؟
حضرت جابر نے فرمایا تھا آنا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے اور فرمایا اے جابر یہ تو کوئی جواب نہیں ہے میری بات کا، آنا، مجھے کیا پتا آنا کون ہے، آوازیں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ تو حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا اے جابر آئندہ جب بھی دروازہ کھٹکھٹاؤ تو جواب میں کہنا جابر بن عبداللہ، یہ طریقہ ہے۔ تو یہ حدیث سے اللہ کے نبی نے بتلایا، جواب میں نہیں کہنا میں محمد وقاص، میں فلاں بن فلاں، میں فلاں بن فلاں، تاکہ اگلے کو پتہ چل جائے فلاں گھر میں آ رہا ہے، وہ اجازت طلب کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ادب بتلایا ہے۔ ایک اور ادب یہ بتلایا، جب تم نے کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، پھر دوسری مرتبہ کھڑکائیں، پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا، پھر تیسری مرتبہ کھڑکائیں، پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا، پھر واپس چلے جائیں۔ یہ سنت طریقہ ہے کہ اب تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکانے پر پتہ چلا یا تو اندر کوئی ہے وہ ملنا نہیں چاہتا، یا وہ کسی کام میں مصروف ہے، یا اندر کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو وہ ملنا نہیں چاہتا، یا جو ہے وہ کسی کام میں مصروف ہے، بزی ہے، یا جو ہے گھر میں کوئی ہے نہیں اس لیے آواز نہیں آئی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ فوراً واپس آ جائیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور فَإِلَّمْ اللہ فرما رہے ہیں وَتُسَلِّمُوا، جب تم نے اجازت طلب کر لی، وَتُسَلِّمُوا اور سلام بھی کر لیا، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کا کیا؟ اللہ فرما رہے ہیں اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بتا رہا ہوں تاکہ تمہارا معاشرہ، تمہارا گھر، تمہارا رہن سہن پاک ہو جائے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، بسا اوقات گھر میں جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہوتا، تو اللہ فرما رہے ہیں اگر گھر میں کسی کے گئے ہو، تم نے دیکھا ہے کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، صرف خواتین ہیں اور بچے ہیں، پھر اللہ فرما رہے ہیں تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر گھر میں جس سے تم ملنے جا رہے ہو وہ گھر میں نہیں ہے تو پھر تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ تمہارا جو مقصد ہے جس سے ملنا وہ مقصد ہی نہیں ہے، پھر وہاں اندر جانے کا فائدہ کیا؟ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں جب کسی کے گھر میں جاؤ اور جس کی ملاقات کے لیے جا رہے ہو وہ گھر میں نہیں ہے تو پھر تمہیں اندر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یا تو کوئی بھی نہیں ہے اندر، بیوی بچے بھی کہیں گے ہوئے ہیں، دروازہ کھلا ہے چھوڑ کر چلے گئے، آپ نے دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، اب واپس چلے جائیں، یا پھر گھر میں ہیں تو صحیح لیکن عورتیں ہیں، پھر بھی تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ یؤذن لکم، حتیٰ یؤذن لکم، اللہ فرما رہے ہیں کوئی دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے جس کا ملنا بھی ضروری ہے اور بیچارہ واپس اور آس پاس رہنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے، پھر اگر تم اس سے کہہ لو جو بھی اندر سے آواز ہے، خاتون ہے یا بچہ ہے یا بچی ہے، آپ پوچھ لیں کہ میں فلاں سفر سے آیا ہوں اور میں نے آپ کے ابو جی کو ملنا ہے، میں فلاں بن فلاں ہوں، مجھے اندر آنے کی، بیٹھک میں بیٹھنے کی اجازت ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں حتیٰ یؤذن لکم، اگر گھر کی خاتون تمہیں اجازت دے دے کہ گھر میں شوہر تو ہے نہیں، ابا تو ہے نہیں، آپ بیٹھک میں بیٹھ جائیں، پھر اللہ فرما رہے ہیں تمہیں بیٹھک میں بیٹھنے کی اجازت ہوگی اگر گھر والے اجازت دے دیں، اور اگر گھر والے اجازت نہیں دیتے پھر تم واپس چلے جاؤ، اور اگر اجازت دیتے ہیں تو تم بیٹھک میں بیٹھ کر پھر ان کا انتظار کرو۔ وَإِن قِيلَ، دیکھیں قرآن نے ہر چیز کا خیال رکھا ہے، دور دراز سے آنے والوں کا بھی بتلا دیا، نزدیک سے آنے والوں کا بھی بتلا دیا ہے، ایک ایک چیز بتلائی ہے، یہ ہے قرآن۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اللہ فرما رہے ہیں گھر سے خاتون کی آواز آئی ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ واپس چلے جائیں، فَارْجِعُوا، تو لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اس کو کوئی برا نہ منائے، ہیں چاہے سکا خالہ کا بیٹا ہے، سکی مامی کا بیٹا ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے، کزن ہے، وہ اجازت مانگ لے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے مرد، عورتیں ہیں صرف، بچیاں ہیں، وہ اجازت نہ دیں، اس کا منہ بن جائے گا، ناراض ہو جائے گا، مجھے اجازت نہیں ملی، کزن ہوں میں، اللہ فرما رہے ہیں تمہیں ناراض ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے، تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ تم ناراض ہو جاؤ یا منہ بنا کے بیٹھ جاؤ یا وہیں گھر کے دروازے پہ جم کے بیٹھ جاؤ، یہ اجازت نہیں ہے۔ اگر تمہیں کہا جا رہا ہے اندر سے کہ ابھی آپ چلے جائیں، جب وہ آئیں گے پھر آ جانا، تو اللہ فرما رہا ہے فرجعوا، پھر لوٹ جاؤ،
پھر تمہیں ناراض ہونے کی یا تمہیں یہ سوچنے کی مجھے بٹھایا نہیں ہے، مجھے چائے پانی کا نہیں پوچھا، مجھ سے یہ نہیں کہا، مجھے اندر نہیں بلایا، اللہ فرمایا اس چیز کی تمہیں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر تم ناراض ہوتے تو اس میں تمہارا اپنا نقصان ہے، تمہیں اپنا گناہ ملے گا۔ تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے اگر تمہیں گھر والے یہ کہہ دیں گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، ابھی آپ واپس چلے جائیں، تو چپ کر کے واپس چلے جاؤ۔ ہوا ازکا لکم، یہ اللہ فرما رہا ہے تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کزنوں سے پردہ کوئی نہیں، حالانکہ بیٹے بیٹیوں سے پھوپھے بیٹیوں سے پردہ کوئی نہیں، اگر کوئی کرے تو اس کو بہت ساری باتیں بھی سنا دی جاتی ہیں، حالانکہ پردہ ہے، کزن سے پردہ ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، یہ پردے کی چیزیں ہیں، ان سے پردہ کرنا چاہیے، اور اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، ماحول پاک بنتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تم کسی کے گھر میں جاتے ہو تمہیں اجازت نہیں ملتی اور وہ تمہیں کہتے ہیں کہ تم واپس چلے جاؤ، اب گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، فرض ہو تو تم لوٹ جاؤ، ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، تمہارے لیے معاشرے کو پاک کرنے کا سبب ہے، تمہیں ناراض ہونے کی اجازت نہیں، تمہیں گھر کے باہر جم کر بیٹھ جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ فرما رہے ہیں جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ اب کوئی اگر ان باتوں پر عمل کرے گا، اللہ فرما رہے ہیں ان کو بھی جانتا ہوں، جو کوئی عمل نہیں کرے گا میں ان کو بھی جانتا ہوں، میں سب کو جانتا ہوں، ایک ایک پل سے میں باخبر ہوں۔ باقی کچھ احکام جو ہے انشاءاللہ وہ کل کی آیات میں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے پیارے اللہ ہم سب کو معاف فرما، قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل کرنے والا بنا، عمل کرنے کی نیت سے بیٹھنے والا بنا، قرآن کی محبت ہمارے لہو لہو میں اتار، قرآن کی محبت ہمارے خون کے ہر ایک قطرے میں ڈال، قرآن کی محبت ہمارے گوشت کے ہر ایک ٹکڑے میں ڈال دے، قرآن کو سینے سے لگانے والا بنا، قرآن سے تعلق جوڑنے والا بنا، قرآن سے والہانہ محبت نصیب فرما، قرآن کو صحیح معنی میں سمجھنے اور سمجھانے والا بنا، صحیح معنی میں سمجھنے سمجھانے کی صلاحیت پیدا فرما، صلاحیت پیدا فرما، کمی کوتاہی معاف فرما، کہ جتنے احباب یا اللہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے گرم بستروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، یا اللہ یہ تیری محبت میں آئے، تیرے قرآن پاک کو دیکھا صبح سویرے، اے اللہ سب کو وافر مقدار میں روزی عطا فرما، ان سب کا آنا جانا قبول فرما، یا اللہ پاک آج کے دن جتنے کام ہوں وہ سارے کے سارے کام غیب سے کروا دے، وہ غیب سے کروا دے، جو حضرات تجارت پہ جائیں گے روزی پہ جائیں گے ان سب کی روزی میں برکت دینا، برکت دینا، وسعت دینا، برکت دینا، ہماری ہر چیز کو اپنے خزانوں سے پورا کر، اپنے خزانوں سے پورا کر، ہماری غیب سے مدد فرما، موت تک چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، اے اللہ پخانہ پیشاب میں سگے بیٹوں کا بھی بھائیوں کا بھی کسی کا بھی محتاج نہ کرنا، اپنی ذات کے علاوہ کسی کا بھی محتاج نہ کرنا، کسی کا بھی محتاج نہ کرنا، عافیت والی زندگی دے، نکمی عمر سے ہم پناہ چاہتے ہیں، نکمی عمر سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم اجمعین برحمتہ۔